نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. معاملات سے متعلق جو گناہ ہیں اس پر بات چل رہی ہے، اور ان گناہوں میں جو فی زماننا بڑا گناہ ہے وہ ہے میراث کی تقسیم میں کوتاہی کرنا. آج سے اس میراث کے بارے میں کچھ بیان ہے. فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ انتقال کے بعد اس کے مال میں سے 4 حقوق ادا کیے جائیں. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے 4 حقوق ادا کیے جائیں. نمبر 1، مرحوم کے کفن دفن کے متوسط اخراجات نکالے جائیں. جو وہ سرمایہ چھوڑ کر گیا ہے، وراثت چھوڑ کر گیا ہے، اب اس میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں، اور وہ درمیانی درجے کے. اور اگر کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے کفن دفن کا انتظام کر دے، ورثہ میں سے کوئی کہتا ہے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے کوئی پڑوسی کہتا ہے کہ بھئی کفن دفن کا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو پھر اس کے ترکے سے یہ رقم نہیں لی جائے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اور وہ جو کچھ بھی چھوڑ کر گیا، اب اس کا استعمال کرنا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر وہ جائز نہیں ہے. اب وہ سب ورثہ کی ملک ہو گیا. اب اس کے استعمال کو وہیں روک دینا چاہیے جب تک کہ ورثہ کے اندر وہ چیز تقسیم نہ ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. باپ گاڑی چھوڑ گیا، موٹر سائیکل چھوڑ گیا، اسے استعمال کر رہے ہیں. اس کا موبائل فون ہے تو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ورثہ کی ملک ہے، وراثت کا حصہ ہے. اب اسے میراث کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اس کی رقم لگا کر کہ بھئی اب اس کو بیچا جائے تو کتنی رقم ہے، اور پھر اس کو ورثہ کے حصے میں شامل کر کے اب اس میں سے جو چاہے اس کو لے لے. لیکن اس سے پہلے اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کسی دوست تھے، اللہ والے تھے، ان سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کا آخر وقت تھا. ان کی موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جو چراغ جل رہا تھا ان اللہ والوں نے وہ چراغ گل کر دیا اور اپنے پاس سے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ، اور اپنے پیسوں سے چراغ جلایا اور کہا کہ یہ چراغ میں جو تیل ہے یہ بھی اب ورثہ کا حق ہے، اب اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو میراث کے جو مسائل ہیں بڑے نازک ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. اس کے لیے اس کا استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ وارث اپنے حصے کا تو استعمال کر سکتا ہے لیکن سب کا اجتماعی تو وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور ابھی حصے کا تعین ہوا نہیں کہ اس کا حصہ کتنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کی رقم اس کے ترکے سے نکالی جائے گی، اور اگر کوئی دوسرا شخص وہ رقم دے دے
وہ خرچ اپنے ذمے لے لے تو پھر اس کے ترکے سے وہ رقم نہیں نکالی جائے گی۔ نمبر 2، مرحوم کے ذمے کسی کا کوئی قرض واجب الادا ہو تو اس کو ادا کیا جائے گا، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس مرنے والے کے ذمے قرض تھا، اب وہ قرض سب سے پہلے نکالا جائے گا، اور اس قرض کی ادائیگی میں چاہے سارا مال خرچ کرنا پڑے لیکن قرض پہلے دینا ہوگا، کیونکہ اس کی قبر کو قرض کے بوجھ سے بچانا ہے۔ اسی طرح اگر مرحوم نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہ کیا ہو تو یہ بھی قرضہ ہے، یہ بھی قرضہ ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور بیوی کو یہ مہر میراث کے علاوہ ملے گا، جو میراث میں اس کا حصہ ہے، اس مہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے۔ مہر الگ ادا کیا جائے گا اور میراث کا حصہ الگ اس کی بیوی کو دیا جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد، اور یہ زمانہ تو بڑا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ اولاد جو ہے باپ کی چیزوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی نے کسی چیز پہ قبضہ کیا، کسی نے کسی چیز پہ قبضہ کیا، دکان پہ، مکان پہ، پلاٹ پہ، بینک اکاؤنٹ پہ، وغیرہ وغیرہ۔ لینے والے تو سب ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ارے بھائی ابا کے ذمے کو قرض بھی تھا کہ وہ ادا کر دے تاکہ ان کی قبر اس قرض کے بوجھ سے ہلکی ہو جائے۔ یعنی قرض کا معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک جنازہ آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا، کہا جی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو کہا جی قرض تو اس کے ذمے ہے۔ تو اس نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں، قرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کر مرا ہے اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تیسرا نماز جنازہ آیا، تیسری میت آئی، پھر یہی سوال کیا، پوچھا کہ قرض ہے؟ کہا کہ قرض تو ہے، اور پیچھے کچھ چھوڑ کر مرا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ کہا کہ ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ، کتنا نازک معاملہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، لیکن قرض کے معاملے میں آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی، ان کے دل پر اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں، اور یہ شخص اس سعادت سے محروم رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے آج کے زمانے کے اندر اتنے نفسا نفسی ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد کوئی قرض کا مطالبہ لے کر آ جائے کہ بھائی آپ کے باپ کے ذمے یہ قرض تھا، تو اچھے اچھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باپ تو قبر میں سو رہا ہے نا، جاؤ باپ سے وصول کر لو، یہ جواب دیتے ہیں۔ یعنی شرم کی بات ہے کہ جس باپ نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، جس باپ کے مال پر تم عیش کر رہے ہو، اس باپ کا قرض ادا نہیں کر سکتے؟ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، قرض کا جو معاملہ ہے، دین کا جو معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے بعد جس چیز سے پناہ مانگی وہ دین سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں
اور دین سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے کوشش آدمی یہ کرے کہ بھائی زندگی میں کسی کا دین نہ ہو، جو ہے زندگی کے اندر معاملات کو اپنے حل کر لے، دینا ہے دے دے، لینا ہے تو لے لے، اگر نہیں دے سکتا تو معاف کرا لے، لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو حل کر لینا چاہیے۔ اولاد کے بھروسے پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کے زمانے کی وہ اولاد نہیں ہے کہ باپ کا بوجھ اولاد اتار دے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آج پیچھے یاد کون رکھتا ہے؟ آج تو اپنے بڑوں کی قبریں لوگ بھول جاتے ہیں۔ ابھی ایک نوجوان سے پوچھا کراچی میں تھا کہ بھئی آپ کے فلاں کی جو ہے قبر کون سی ہے؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے کون سی ہے۔ تو اپنے بڑوں کی قبریں لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور جو میراث میں بہنوں کا جو حصہ لوگ مار لیتے ہیں، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی دین ہے، اور یہ معاف نہیں ہے۔ جیسے بیوی کا مہر معاف نہیں ہے، ایسے بہنوں کی میراث میں ان کا جو حق ہے وہ بھی معاف نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، تیسرا حق جو ہے وہ وصیت ہے۔ پہلا حق اس کی تجہیز و تدفین کا خرچہ، کفن دفن کا خرچہ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اور تیسرا حق اس کے مال کا یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جب قرض ادا ہو گئے، اب یہ دیکھا جائے کہ مال کتنا بچا ہے، اور اس مرحوم نے کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت، اور وصیت بھی کوئی سچی پکی وصیت ہونی چاہیے۔ آج ورثہ کہتے جی ہاں ابا نے یہ کہا تھا تم یہ لے لینا، اور کہتا وہ یہ کہا تھا تم یہ لے لینا، اور پھر جب کوئی مفتیان کرام پوچھتے بھائی تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کی گواہی آپ کے حق میں تو قبول نہیں کی جائے گی کہ ابا نے کہا تھا کہ یہ لے لینا، تو یہ تو تمہیں نہیں ملے گا۔ یا تو دو شرعی گواہ لے کر آؤ کہ جن کی موجودگی میں یہ کہا ہو کہ یہ چیز تمہیں دے دی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالی یہ کہہ دینے سے کہ بھئی یہ فلاں چیز فلاں کو دے دینا، یا میں نے فلاں چیز فلاں کو دے دی، اس سے مالک نہیں ہوتا جب تک کہ قبضہ نہ کرایا جائے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ قبضے کو مانتی ہے کہ قبضہ کرا دیا، اور ایسا قبضہ کرا دیا کہ بھئی آج سے یہ چیز، اس کے سارے حقوق تمہارے ہیں، یہ میں نے تمہیں دے دیے، اب تم اس کے مالک ہو، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو تیسرا حق وصیت ہے کہ تمام قرضوں کی ادائیگی کے بعد اب دیکھا جائے کہ مرحوم کی کوئی جائز وصیت کی ہے، جائز وصیت، یعنی کوئی تحریر اس کی موجود ہو، کوئی ثبوت اس کا موجود ہو، خالی زبانی نہیں۔ اگر جائز وصیت کی ہو تو باقی مال اور جائیداد کے 1/3 کے حصے کی حد تک ان وصیتوں کو پورا کیا جائے گا۔ مثلا 1/3 کسے کہتے ہیں کہ 100 روپے اگر ہیں، اس کا تیسرا حصہ 1/3 ہو گیا، کہ وہ 33-33.5 روپے بنتے ہیں، اتنی رقم، تو اس میں سے اتنی رقم میں تو وصیت جاری ہوگی 1/3 میں، سارے مال میں جاری نہیں ہوگی، باقی جو ہے ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو 1/3 سے ان وصیتوں کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی ہو تو 1/3 کی حد تک وصیت کا پورا کرنا ورثہ پر ضروری ہے۔ 1/3 جو ہے 1/3، اتنی وصیت کا پورا کرنا تو ضروری ہے، اس سے زیادہ کا ضروری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وارثوں کے اختیار میں ہے، چاہے پورا کرے یا نہ کرے، اور وارثوں کے اختیار میں بھی وہ ہے وہ ورثہ کہ جو بالغ ہو۔ اب بعض ورثہ نابالغ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی جو گواہی ہے یا ان بچوں کا جو کسی کو دینے کے لیے ہے وہ اس کو جائز نہیں ہے، کیونکہ بچے سے کہے اپنا حصہ فلاں کو دے دو، تو یہ دینا جائز نہیں ہوگا اور نہ اس کو لینا جائز ہوگا۔ تو وارثوں کے اختیار میں ہے، چاہے پورا کریں یا نہ کریں 1/3 سے زیادہ پر۔ البتہ مرحوم کی ناجائز وصیتوں کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ناجائز ایسی وصیت کر دی، کوئی گناہ کے کام کے بارے میں وصیت کر دی، اب اس وصیت کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔
نمبر 4، وصیت پوری کرنے کے بعد جو کچھ مال بچے اس کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تمام ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ بہنوں نے جھگڑا ڈال دیا، بہنوں نے کہا کہ ہم بھائیوں سے کم کیوں لیں، ہمیں تو بھائیوں کے برابر حصہ چاہیے۔ اب لاکھ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا حصہ تو آدھا ہے، اور یہ تقسیم کا نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ یہ میراث کی جو تقسیم ہے یہ تو نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے احکام کو نازل کیا ہے کہ کس کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ بس جو اللہ نے نظام بنا دیا، اب اللہ کے نظام سے کیوں ٹکراتے ہو، کیوں ضد کرتے ہو؟ لیکن وہی بات کہ جب مال کی محبت، حرص، طمع، لالچ جب یہ طبیعتوں کے اندر گھر کر جاتی ہے تو پھر آدمی یہی سوچتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی میرے پاس آ جائے، دوسرے کو کچھ نہ ملے۔ تو اس لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ میراث کے حصے نکلوانے کے لیے آتے ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے یا ہمیں بہت تھوڑا ملنے والا ہے اس وراثت کے حساب سے، تو فرماتے تھے کہ چھوڑ کے چلے جاتے کہ اچھا مولوی صاحب رہنے دو، بس اب اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر زیادہ ملے تو صحیح ہے، اگر تھوڑا ملے یا نہ ملے تو بس پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کا مرحلہ طے کرنا چاہیے، سب سے پہلے، کیونکہ شروع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ادب اور لحاظ ہوتا ہے، بات ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تازہ تازہ چوٹ لگی ہے نا، ایک زخم ہے کہ اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی فوراً اس کی تقسیم کر لو، جس کو جو دینا ہے لینا ہے ہاتھ کے ہاتھ معاملہ صاف کر لو۔ جتنا اس معاملے کے اندر تاخیر کی جائے گی اتنا ہی رشتوں کے اندر بجائے محبتوں کے نفرتیں بڑھنے لگیں گی، بغض بڑھنے لگے گا، اعتراض بڑھنے لگے گا، کہیں گے دیکھو فلاں بھائی ہے ہماری چیزوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، مکان ہمیں نہیں دیتا، کاروبار میں سے حصہ نہیں دیتا، یہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے بہنوں کی جو وراثت ہے، بہنیں شادی شدہ ہیں، اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے بہنوں ہی ایسے ہوتے ہیں وہ دباؤ ڈالنے لگتے ہیں اپنی بیویوں پہ، ارے جاؤ اپنے باپ کا حصہ لے کر آؤ، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے مانگنے کا، نہ کوئی شرعاً ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حصہ کہے، بیوی کو کہے کہ جاؤ تم اپنا حصہ لے کر آؤ، اس کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجبور کرتے ہیں، دباؤ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا حصہ لے کر آؤ۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ بھئی جب کسی کا انتقال ہو اس کے اثاثوں کو جمع کرو کہ کتنے ہیں، ایک ایک چیز کو جمع کرو، پھر ورثاء کو بٹھا کر اس کے حصے نکلواؤ مفتیان اکرام سے، اور حصے نکال کر پھر اس کی مالیت کا تعین کر کے، ہاں بھی اب ایک ایک وارث کے حصے میں یہ چیز آتی ہے، اتنی اتنی رقم آتی ہے، اچھا ان چیزوں کی جو اگر کوئی سامان ہے اس کی رقم مقرر کر لو، اس کی یہ رقم ہے، اس کی یہ رقم ہے، اس کی یہ رقم ہے، اب اس میں سے جو چاہے خرید لو، اپنے نام پہ کر لو اپنے حصے میں۔ اسی طرح جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے یا کوئی اور سامان ہے، تو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی نزع نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کے اصولوں پر چلنا، شریعت کی تعلیمات پر چلنا، اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عافیت ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ ایک تعلق والے تھے سکھر میں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے تھے کہ تدفین کے بعد جب فراغت ہوئی تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری وراثت کا آپ حساب کر دیجیے تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو فرماتے کہ جب حساب کرنے کے لیے بیٹھے تو لوگوں نے کہا کہ ارے دیکھو یہ مولوی صاحب جو ہے حساب کرنے بیٹھے اور یہ ان کو بھائیوں کو لڑانے کے لیے آ گئے، یہ تقسیم سے بھائیوں میں لڑائی ہوگی۔
تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس تقسیم کے بعد ان کی محبتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ لڑائی اور فساد تو جب ہوتا ہے نا کہ وہ چیز چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور باقی حصے دار محروم رہ جاتے ہیں، اب اس کے بعد محبتیں ذبح ہو جاتی ہیں، محبتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ تو محبتوں کا بقا اور رشتوں کا تقدس بھی اسی میں ہے کہ بھائی جس کا جو لینا دینا ہے ہاتھ کے ہاتھ کر لیا جائے، تاکہ یہ بات کے اندر یہ بوجھ نہ رہے، پھر نیتوں کے اندر فرق آنے لگتا ہے، خرابی آنے لگتی ہے، اور رشتوں کے اندر جو ہے پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، بد اعتمادی آ جاتی ہے، اختلاف آ جاتا ہے، عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 حقوق ہے جو بیان فرمائے کہ اس کی وراثت میں، ترکے میں اس کی تدفین کا انتظام کرنا، نمبر 2 اس کے قرض کو ادا کرنا، اور اس قرض کے اندر بیوی کا مہر بھی شامل ہے اگر نہیں دیا، اور تیسری چیز اس کی وصیت پر عمل کرنا، لیکن وہ 1/3 مال کے اندر، سارے مال کے اندر نہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے وہ ورثہ میں، اس کے بچوں میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، یا اللہ دین سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اس قرض کے بوجھ سے ہماری زندگیوں کو ہلکا فرما، ہماری قبروں کو ہلکا فرما، یا اللہ اگر کسی کا کوئی حق ہم سے وابستہ ہے اے اللہ زندگی میں وہ حق ادا کرا دے، یا اللہ قبر کو اس بوجھ سے بچا لے، یا اللہ حشر کو اس بوجھ سے بچا لے، یا اللہ قبر اور حشر کے عذاب سے بچا، وہاں کی رسوائی سے بچا، ستاریت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما،
ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، دارالقرآن کا قیام بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔